الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے. اگر وہ احسان نہ فرمائے تو ایک روز بھی اس کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. وہ خود فرماتا ہے اگر ہم اجلت پسند ہو جائیں اور تمہارے گناہوں سے، تمہاری زیادتیوں سے، معصیت سے تمہیں فوری عذاب دینے لگیں
تو پھر یہ کائنات کا نظام نہ چل سکتا۔ وہی ہے جو اپنے خطا کار بندوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں، اور سرکشوں کو اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان کے جرائم اور بڑھ جائیں۔ اسی سے درخواست کرتے ہیں، وہ ہماری کمزوریوں سے خوب واقف ہے، ہماری خطاؤں سے خوب واقف ہے اور ان پر پردے ڈالنے والا ہے۔ وہ ہمیں رجوع کی توفیق عطا فرمائے، لوٹ آنے کی اور مستقل اسی کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ہمارا عنوان اور موضوع چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف۔ آپ کی زندگی، آپ کی مبارک زندگی کے کچھ پہلو اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے نبی سے واقف ہو سکیں، آپ کی عادات و اطوار کو، آپ کے لباس کو، آپ کے پہناوے کو، آپ کے معاملات کو جان سکیں، اور اس تقاضے کو پورا کر سکیں جو قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات ہی بہترین عادات ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے۔ آپ ہی کا لباس، آپ ہی کا پہناوا، آپ ہی کی اطوار، آپ ہی کی رسوم، الغرض ہر بات آپ کی طرح کی ہو جائے، آپ کی پسند ناپسند سے واقفیت ہو، آپ کی خوشی اور ناخوشی سے واقف ہوں، آپ کی تکلیف اور اذیت سے واقف ہوں، آپ کے صبر اور استقامت سے واقف ہوں، تاکہ وہی باتیں، انہی کا عکس اور اثر ہماری زندگی پر دکھائی دے، اور کل جب ہمارا سامنا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو تو ہمارے اعضاء بھی شہادت دیتے ہوں، ہماری عادات بھی شہادت دیتی ہوں، ہمارے معاملات بھی شہادت دیتے ہوں کہ ہم آپ کے واقعی سچے جانثار تھے۔ اور یہ عین ممکن ہے، اللہ کی توفیق اس شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے جو اس راستے پر اپنا قدم بڑھاتا ہے، اور جو اسے مشکل سمجھتے ہوئے اس سے گریز کرتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس سے گریز کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اتنا بابرکت ہے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے، رحم کیا جائے۔ گویا آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کو مان لینے میں عافیت ہی عافیت ہے، اور آدمی جب اس طرف سفر شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے جلوں میں شروع کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ یار اس میں نا گرم پانی ذرا رکھیں۔ اللہ کی رحمتیں ایسے شخص کو گھیر لیتی ہیں جو رسول اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ پہلو، جیسے میں ایک ترتیب سے چل رہا ہوں، اور جس تفصیل سے اس بار آپ کے لیے سیرت میں سے کچھ موتی چننے کی کوشش کرنے کے لیے جو پڑھنا پڑتا ہے، میں خود بھی کئی دفعہ بالکل نئی اور انوکھی باتوں سے واقف ہوتا ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کی چاشنی ایسی ہے کہ آپ 1000 دفعہ بھی اس مطالعے سے گزریں، 1000 دفعہ آپ کے ان واقعات سے، ان قصص سے گزریں، آپ پڑھیں، سنیں، یقین جانیے اس کی چاشنی پہلے سے بڑھ جاتی ہے اور آدمی کبھی بھی بوریت محسوس نہیں کرتا۔ یہ رسول اللہ سے محبت کا ایک خاصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لباس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لباس کی مختلف کیفیات، مختلف چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا جاتا ہوں، پھر اسی خطبہ کے اندر ایک دوسرا اور تیسرا پہلو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کچھ سیکھ کر آپ ہفتہ وار واپس جائیں۔ تو 2-3 پہلوؤں سے بات چل رہی ہے، اسی میں آپ کا پہناوا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے ان خطباء نے، جو عوامی خطباء ہیں، انہوں نے کچھ ایسا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جس کا اثر درست کرنے یا زائل کرنے کی ضرورت تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی نفیس انسان، نفیس پہناوے والے، آپ کی عادات انتہائی نفیس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہناوے میں پاپوش اور موزے بھی شامل ہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام موزے پہنا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موزوں کی جب آپ بات سنتے یا پڑھتے ہیں تو آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اتنے نفیس الطبع کہ آپ کو یہ موزے، یا اگر آپ نے خود خریدے ہیں تو بھی بیش قیمت ہیں، اچھی قیمت والے ہیں، سادہ ہیں، اور اگر کسی نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے تو تحفہ بھی بہت ہی اعلیٰ ہے۔ نجاشی نے آپ کو سیاہ رنگ کے 2 موزے سادہ بطور ہدیہ بھیجے، آپ نے اس کو پہنا، پھر وضو کیا یعنی پہلی دفعہ جب پہنا تو وضو میں تھے، اور پھر اس کے بعد جب پہن لیے پھر وضو کیا تو اب ان موزوں پر مسح کیا، ان کو اتار کر دھویا نہیں، پاؤں دھوئے نہیں۔ یہیں سے جو تربیت کا ایک پہلو نکلا، یہ آج کل موسم سرد ہے، شدید ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابیں بھی پہنی، اور ان جرابوں پہ یعنی 2 الفاظ ہیں، جوربین کے اور خفین کے۔ خف کہتے ہیں موزے کو جو چمڑے کا ہے یا ایسی کسی اور مصنوعات کا ہے، صنعت کا ہے، چمڑے سے بنا ہوا ہے، یا اسی صنعت کی طرح کا کوئی اور ملتا جلتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ریکسین وغیرہ کے ملتے ہیں۔ اور جرابیں بھی آپ نے پہنی جو کسی کپڑے سے یا اون سے بنی ہوئی۔ آپ نے خفین پر بھی یعنی موزوں پر بھی مسح کیا اور جرابوں پر بھی مسح کیا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح سنت موجود ہے، موسم کی شدت موجود ہے، اور یہ دین اتنا آسان ہے، یہ دین اتنا رحمت والا، شفقت والا ہے، یہ زخمی کو پٹی اتار کر زخم دھونے کا نہیں کہتا، بلکہ پٹی پر ہاتھ پھیرنے سے ہی وضو کو مان لیتا ہے۔ اسی طرح سے اس موسم میں یا کسی بھی موسم میں جب آپ نے وضو کے ساتھ جرابیں پہنی ہیں، موزے پہنے ہیں، تو بلا تفریق دونوں پر اگلے وضو اور اگلے 5 وضو تک بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ کے نبی کی سنت ہضم نہیں ہوتی، رسول اللہ کا عمل ہضم نہیں ہوتا، لہذا وہ اپنے اماموں کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک کی اس سنت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح آپ کے موضوع کے حوالے سے ایک اور بات، ایک اور سبق ہمیں ملا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز موزے پہن رہے تھے، ایک موزہ پہن لیا تو دوسرے کو ایک کوا اٹھا کر اڑ گیا، تھوڑی دور جا کر اس نے چھوڑ دیا، اس کو پھینک دیا، اور اس میں سے ایک سانپ نکلا۔ اب تربیت کا پہلو آیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے
کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یلبس خفیہ حتی ینفذہما، جب تک کوئی رات کے اترے ہوئے یا کبھی رکھے ہوئے موزے تم میں سے کوئی جھاڑ نہ لے، وہ شخص جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے اس وقت نہ پہنے جب تک اس کو جھاڑ نہیں لیتا ہے۔ یہ تربیت کا پہلو۔ ہم رات کے اترے ہوئے جوتے، ہم رات کی اتری ہوئی جرابیں، موزے، کپڑے، یہ رہنمائی ہے۔ نبی پاک کے پہناوے میں رہنمائی بھی ہے، پہناوے کے رنگوں کے ساتھ رہنمائی ہے، پہناوے کے طرز کے ساتھ رہنمائی ہے، اور اس کو پہننے میں بھی رہنمائی موجود ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ ہر بات آپ سے اس طرح سے ثابت اور ظاہر کروائی گئی ہے تاکہ بعد میں آنے والا کسی ایک بات سے اور کسی ایک رہنمائی سے محروم نہ رہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ آج کل بڑا رواج ہے اور رجحان ہے انگوٹھی پہننے کا، تو اللہ کے رسول بھی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی اور 3 روز پہنے رکھی۔ صحابہ نے بھی انگوٹھیاں پہن لی سونے کی، کہنا نہیں پڑا کسی کو، اور نہ آپ نے کہا کہ تم بھی پہنو۔ انہوں نے یعنی وہ رسول اللہ کے فیشن کا، آپ کی طرز کا، فیشن کہتے ہیں طرز کو، آپ کی طرز کی نقل کیا کرتے تھے۔ آپ نے جیسا کپڑا پہنا، جیسی ٹوپی پہنی، جیسی پگڑی باندھی۔ ایک صحابی کو کسی نے بتایا، وہ جوتے بنانے والے نے، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو ویسے جوتے بنا کر دے سکتا ہوں جیسے رسول اللہ پہنا کرتے تھے۔ اور صحابی کہتے ہیں ہاں تم مجھے ویسے ہی جوتے بنا کر دو جیسے اللہ کے رسول پہنا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کاپی کرتے، نقل کیا کرتے تھے۔ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی، سب نے پہن لی، پھر 3 روز بعد آپ نے اتار دی، تو کہنا نہیں پڑا، سب نے اتار دی۔ یہ حکم بعد میں آیا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن صحابہ اس سے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام کے اتارنے پر ہی اتار چکے ہیں۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی پہنی اور اس کے اوپر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ کروائے، اور انہی کے ساتھ آپ اپنی مہر لگایا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے خطوط، مکاتیب، خط لکھتے ہیں، کسی کو کوئی لیٹر لکھتے ہیں، کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے، تو اس پر آپ اپنے اسی ہاتھ سے، اسی اپنی انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کی انگوٹھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا ابو بکر نے اپنی خلافت کے زمانے میں پہنی، ان کے بعد سیدنا عمر نے اپنے خلافت کے پورے زمانے میں پہنے رکھی، پھر حضرت عثمان کے پاس آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ابتدا میں سے پہنا، لیکن حکومت اور ریاست اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اس کے لیے جو مہر لگانے کے مکاتیب ہیں، خطوط ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہذا آپ نے اتار کر ایک انصاری صحابی کو جو ذمہ دار تھا خطوط لکھنے لکھوانے کا، اس کو دی، مہر کے طور پر استعمال کرتا۔ اس صحابی سے بحر عریش میں یہ گر گئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پورا پانی کنویں کا نکالا، اس کی مٹی بھی نکال دی، مٹی کو چھانا بھی گیا، لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ اللہ کی مشیت، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ تیسری بات، تمام جانوروں سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھوڑوں سے خاص محبت تھی، اور جب آپ غور سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، نبی پاک علیہ السلام کو بالکل مخلوق الحال اور غریب معاذ اللہ معروف کروانے والے، سنے غور سے، تمہارے نبی کے پاس
جو صحت کے ساتھ مستند روایات ہیں اس کے مطابق 7 ذاتی ملکیت کے گھوڑے تھے، اور ایک سے بڑھ کر ایک، نسل کے اعتبار سے بھی اور قیمت کے اعتبار سے بھی۔ اور دوسری روایات کے مطابق 26 گھوڑے آپ کے پاس تھے جن پر آپ نے سفر کیا۔ اور کمال جانیے ان صحابہ کے بھی، اللہ کی قسم ہے ایسے کمال کے کیمرے بھی کسی کو شاید نصیب ہوئے ہوں جنہوں نے نبی پاک کے زیر استعمال زرہوں کے نام، تلواروں کے نام، ڈھالوں کے نام، آپ کے جوتے، آپ کے کپڑے، آپ کے جانور، آپ کے گھوڑے، آپ کے گدھے، آپ کے خچر، ان کے نام بھی امت تک پہنچائے ہیں کہ کون کون سا نام تھا ان کا۔ یہ رسول اللہ سے محبت کا خاص پہلو ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھوڑوں سے خاص محبت تھی۔ آپ نے اس محبت کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ قرآن گھوڑوں کی پیشانیوں کی بات کر رہا ہے، ان کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی بات کر رہا ہے، گرد و غبار کے اندر ان کے جسموں کی، ان کے نتنوں کی بات کر رہا ہے۔ قرآن ان کے جہاد میں کود پڑنے کی بات کرتا ہے، یہ ہے سبب۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر کو رکھ دیا ہے، قیامت تک یہ خیر ان کی پیشانیوں میں رہے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز اپنی چادر سے یا قمیص سے گھوڑے کا چہرہ اور اس کا منہ صاف کر رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کی وجہ سے رات مجھ پر عطاب ہوا، یعنی مجھے کوئی سخت پیغام دیا گیا ہے، یعنی ان کا خیال نہ کرنے کی بنا پر کوئی بات ہوئی، اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت نہیں کی، یہ بات فرمائی کہ ان کی وجہ سے مجھے سخت حکم ہوا ہے، یعنی ان کے ساتھ محبت اللہ کی طرف سے ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ محبت امت بھی گھوڑوں سے کرتی رہے گی، اور کاش امت گھوڑوں کے ساتھ ساتھ جہاد سے بھی محبت کرنا شروع کر دے۔ جانوروں کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا الغنم برکہ، یہ جو بکریاں ہیں نا ان میں برکت ہوتی ہے، بکریوں میں برکت ہے، ان کو رکھنے میں ہی برکت ہے۔ اور ایک اور طرح کی روایات میں تو آتا ہے کہ یہ جو جہاد کے گھوڑے ہیں، یہ جو جانور آپ پالتے ہیں، ان کے سنبھالنے میں برکت ہے، حتیٰ کہ ان کا جو گوبر وغیرہ ہے یہ بھی کل قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کے اعمال نامے میں رکھ دیا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جانوروں کے ساتھ شفقت کا کیا حکم اور کیا عالمی چارٹر ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف گھوڑے تھے، جانور تھے۔ آپ نے فرمایا الغنم برکہ والابل عز لاہلها، اور یہ جو اونٹ ہے نا اپنے گھر والوں کے لیے جہاں یہ رکھا ہوتا ہے ان کے لیے عزت کا سبب ہوتا ہے۔ والخیل فی نواصیها الخیر الی یوم القیامہ، اور گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک خیر رکھی ہے۔ اور تیسری بات یہاں فرمائی وعبدک اخوک، یہ جو غلام ہے تمہارا بھائی ہے، فاحسن الیہ، اس کے ساتھ نیکی کرنا، وَإِن وَجَدْتَهُ مَغْلُوبًا فَعَائِنْهُ، اگر تم دیکھو تم نے جو اسے کام سونپا ہے وہ زیادہ مشقت والا ہے، وہ یہ اکیلا کر نہیں سکتا تو اس کے ساتھ مل جانا، یعنی جانوروں کے ساتھ بھی شفقت، غلاموں کے ساتھ بھی شفقت، کمزوروں کے ساتھ بھی شفقت کرنا ہے۔ اور اگر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تو ان کا ساتھی اور معاون بن جانا، یہ نہیں کہ یہ لوہے کی چادر وہ اٹھا نہیں سکتا تو وہی اٹھائے گا، تم اپنے ہاتھ میلے نہیں کرو گے، وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو اسی کا کام ہے اٹھانا، تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے، بلکہ حکم دیا فَأَعِنْهُ، اس کی مدد کرو۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 گھوڑوں میں سے جو ذاتی ملکیت تھے ان میں سے ایک گھوڑا سبھا، اور یہ وہ گھوڑا ہے جو آپ نے 10 اونٹوں کے بدلے خریدا تھا۔
اب اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں. اور نبی پاک کے بارے میں آپ کی غربت کے قصے مشہور کرنے والے ذرا غور سنیں. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مال کو اپنی جان کو قربان کرنے والے اللہ کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ کوئی غریب آدمی تھے, مشہور یوں کیا ہوا ہے, ایسا تصور نہیں ہے, ایسا تاثر نہیں دیا ہوا. آپ کو پڑھیے تو صحیح, آپ کو جانیے تو صحیح. آپ اپنے لیے آپ کا جہاد کا سامان سب سے اعلیٰ ہوتا, آپ کے لڑنے کی چیزیں, آپ کی تلواریں, آپ کی ڈھالیں, زریں, نیزے, آپ کے اعلیٰ سامان ہیں. آپ اس کو پڑھیے اور دیکھیے تو صحیح ذرا جا کے. یہ جو گھوڑا ہے یہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جب جہاد کے گھوڑوں کی تربیت کرتے ہوئے گھڑ دوڑ ہوتی تو اللہ کے نبی بھی اپنا گھوڑا دوڑاتے, اور آپ کا یہ گھوڑا تمام صحابہ اور تمام مجاہدین کے گھوڑوں سے آگے بڑھ جاتا. یہ اتنا تیز رفتار تھا. گھوڑا دوڑانا, گھڑ دوڑ میں حصہ لینا جائز درست, لیکن وہ جو جوے کے گھوڑے ہیں, وہ جو کہیں یہ نہ ثابت کر لیں, وہ جو جوے کے گھوڑے, وہ جو گھوڑے جوے کے لیے استعمال ہوتے, پالا جاتا ان کو, ان پہ شرطیں لگتی. اللہ کی قسم, جیسے ان جہاد کے گھوڑوں کو پالنا, ان کے چارے دانے کا فکر کرنا یہ نیکی ہے. اگر آپ برائی کے لیے گھوڑا پالیں گے تو برائی بھی اسی قدر ملے گی جیسے آپ کو نیکی مل رہی تھی. اگر آپ شرطیں لگانے والوں میں شامل ہیں تو پھر آپ کا ٹھکانہ انہی کے ساتھ ہوگا جو شرطیں لگاتے تھے, وگرنہ گھوڑے تو اللہ نے خیر کا ذریعہ بنائے ہیں. اسی طرح سے ایک گھوڑا آپ کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے تحفہ بھیجا ہے, اس کا نام ہے لزاز. اکثر غزوات میں آپ اس پر شرکت فرمایا کرتے تھے. ایک گھوڑا ہے لحیف, اس کی دم اتنی لمبی تھی, اور میں اس پر ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ کون سی نسل ہے. آج آپ یورپ میں دیکھیں, یہ لمبی دم والے جن کی دم زمین پر لٹکی ہوتی ہے, زمین پر پھیلی ہوتی ہے, یہ اتنے نفیس اور اتنے بیش قیمت ہیں کہ شاید دنیا میں پہلے یا دوسرے نمبر کے قیمتی گھوڑے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, اور آپ حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمارے باغ کی حویلی میں باندھا ہوا تھا. رسول اللہ کی زندگی, یہ ایک پہلو میں نے عرض کیا, اور میں آپ کے سامنے مختلف پہلو عرض کر رہا ہوں. پھر دوسرا حصہ جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مقام اور مرتبہ ہے, اتنا مقام اور مرتبہ ہے, لیکن آپ اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرنے والے, اللہ کے سامنے پیشانی اپنی زمین پر رکھنے والے, اللہ سے مناجات کرنے والے, اللہ سے دعائیں کرنے والے. اور یہ بات میں کیوں لایا ہوں, یہ جو آج کا اہل حدیث ہے اس کو جانے کس نے یہ پٹی پڑھا دی کہ دعا مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا نمازوں کے بعد اجتماعی دعا سنت سے ثابت نہیں, تو انفرادی مانگنے سے بھی گئے. کیوں بھائی, انفرادی مانگنے سے بھی. ہماری مسجدوں میں شاید ہی کوئی شخص, یہ جو سینکڑوں لوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں, شاید ہی کوئی شخص جمعے کے بعد اپنے لیے خوب دعا کرنے والا ہو, حالانکہ وہ وقت انتہائی قیمتی ہے. پھر عصر سے مغرب, جمعے کے روز عصر سے مغرب کا وقت انتہائی مقبول وقت ہے. ایک گھڑی جمعے میں ایسی ہے کہ جس میں کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں یہ رواج, ایک طبقہ وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی سنت بنا کر, اپنی مرضی کی ایک نئی بدعت کھڑی کر کے ہر نماز کے بعد ایک رسم شروع کر دی. وہ برے ہیں کیونکہ انہوں نے نیا کام شروع کیا. آپ اپنے بارے کیا فتویٰ جاری فرمائیں گے جنہوں نے دعا سے ہی ہاتھ اٹھا دیا؟ دعا, نماز ختم ہوئی, دوڑ لگا دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرنے والے, اور آپ کی دعائیں یقین جانیے مقبول تھیں, اور جس کو حاصل ہوئیں وہ خوش نصیب تھے. آپ کو بھی مل سکتی ہیں, آپ کو بھی مل سکتی ہیں. آج بھی نبی پاک کی دعا مل سکتی ہے,
ایسے اعمال موجود ہیں جن کے انجام دینے سے رسول اللہ کی دعا آپ کے حق میں ہو جائے گی. مثلا قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لو، زکات لو، تو تطہرہم وتزکیہم بہا، وہ صدقہ وہ زکات جیسے ہی ان کے مال سے نکلے گی ان کا مال پاک ہو جائے گا، ان کے جسم بھی پاک ہوں گے، دل بھی صاف ہو جائیں گے. وصلی علیہم، اے میرے نبی پھر ان کے لیے یہ جو زکات دینے والے ہیں تم میرے سامنے ان کے لیے دعا کرو. ان صلاتک سکن لہم، اور تمہاری دعائیں تمہاری امت تمہارے ساتھیوں کے لیے ان کے لیے سکینت کا سبب اور باعث بن جائیں. گویا آج جو شخص زکات دیتا ہے وہ نبی پاک کی دعاؤں کا حقدار ٹھہرتا ہے، رسول اللہ کی دعائیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے کئی ایک معاملات ہیں. مثلا اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں، اور آپ نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبحیں اس کو بابرکت بنا دے. یہ جو صبح کا وقت ہے، یہ جو فجر کے بعد کا وقت ہے، اللہ اس کو بابرکت بنا دے میری امت کے لیے. اور اس روایت کے راوی حضرت سیدنا صخر ہیں اور فرماتے ہیں میں مالدار نہیں تھا، میں چھوٹی موٹی تجارت کرتا تھا. جب یہ حدیث میں نے سنی رسول اللہ سے، جب یہ فرمان سنا تو میں صبح منڈی میں چلا جاتا، اور وہ جو 2-4 درہم سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، قول رسول کو سامنے رکھتے ہوئے، فرمان رسول کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ نے مجھے اتنی برکت دی کہ میرے گھر میں سرمایہ رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی. اللہم بارک لامتی فی بکورہا. گویا آج جو شخص صبح کام کرتا ہے، صبح اٹھ کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہے، صبح کی تجارت کرتا ہے، صبح کا کاروبار کرتا ہے، اور اٹھتا ہے تو پھر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، وہ آدمی آج بھی رسول اللہ کی دعاؤں کو حاصل کرنے والا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں انتہائی مقبول. مکہ والوں نے آپ کو انتہائی ستایا، ستم ڈھائے، تو آپ کی زبان سے ان کے لیے ایک دعا نکل گئی. اچھا، میں رسول اللہ کی وہ دعائیں جو کسی کے خلاف ہیں ان کو بھی بد دعا نہیں کہتا، اس لیے کہ نبی پاک کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات اس کے خلاف دعا تو ہے، لیکن اس کو بد نہیں کہا جا سکتا. یہ ہماری محبت ہے انشاءاللہ. آپ کی دعا ان کے خلاف تھی، ان کی بدبختی کی وجہ سے ان کے خلاف تھی، کہ آپ نے ان کو جھنجھوڑنے اور جگانے کے لیے اللہ سے چاہا، یا اللہ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی اور خشک سالی آئی تھی، ان کو بھی اس سے سزا دے تاکہ یہ لوٹ آئیں، یہ پلٹ آئیں. کیونکہ اللہ کے عذابات دنیا میں جن سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ اس سزا کو دیکھ کر، اس عذاب کو دیکھ کر، اس جھٹکے کو دیکھ کر لوگ واپس لوٹیں. اللہ کا مقصد ان کو ہلاک کرنا نہیں ہے، لوٹ آئیں، کسی طرح سے واپس آئیں، رجوع کریں. تو جب آپ نے یہ دعا کر دی تو مکے والوں پر 3 سال بارش بند ہو گئی، غلے ختم ہو گئے، بارش اترتی نہیں. جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے وہی بیت اللہ تھا، اسی بیت اللہ کے نام لے لے کر اللہ سے بارشیں مانگتے تھے. آپ بھی مانگتے ہیں نہیں ہوتی، اور آپ بھی مانگ رہے ہیں نا، نہیں ہو رہی. نہ چوتھی بار کے وزیر اعظم کے ہونے سے ہو رہی ہے، نہ کسی قیدی کی وجہ سے ہو رہی ہے، بلکہ ان سارے ظالموں کی وجہ سے شاید آپ پر بھی بند ہو گئی ہے. اللہ سے رجوع کرو. نہ یہ نگران تماشے کی وجہ سے ہو رہی ہے، نہ کسی کو یہ رحم آتا اپنی قوم پر کہ ایک دفعہ جا کے کسی عالم دین سے کہے، کسی بزرگ سے کہے، اور اللہ کے لیے قوم کے سامنے قوم کو لکھ کر کسی وادی میں نکلو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. کوئی ان کو یہ سبق دینے والا نہیں، بلکہ الو ایسے تماشا لگاتے ہیں، کہیں سے منگوا کر جہاز لاہور پر بادل برسائے ہیں، بارش برسائی ہے. تم خدا ہو گئے ہو؟ دیکھو اپنے تماشے، تمہاری وجہ سے ہے، یہ عوام کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کیونکہ تم نے جب تک شعور سے صحیح طور پر آنکھ نہ کھولی، تم نے اپنے لیے اچھے اور بہتر حکمران جب تک منتخب نہ کیے، تو اسی طرح کے لوگ کبھی کوئی باری لینے آ جائے گا، کبھی کوئی باری لینے آ جائے گا.
کبھی کوئی کسی کی طرف سے مسلط ہوگا، کبھی کوئی دوسرا مسلط ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ آپ نے بارش کی دعا، آپ نے کہا یا اللہ ان پر بارش بند کر دے، ہو گئی بند۔ اور جن کاموں سے بند ہوتی ہے ان کی بھی خبر دی اللہ کے نبی نے۔ پتا ہے جب زمین پر فحاشی عام ہو جاتی، بے حیائی کا چلن ہوتا ہے، ظلم کی حکومت ہوتی، ظالموں کی حکومت ہوتی، برائیوں پر، معصیت پر، گناہوں پر اصرار ہی کیا، تکبر اختیار کیا جاتا ہے، اللہ آسمان سے بارشوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے آسمان کی بارشیں ہی ہیں جو بیماریوں کو رخصت کرتی ہیں۔ تم جتنا مرضی پانی بہا لو، وہ تمہاری بیماریوں کو، تمہاری پریشانیوں کو، تمہارے لیے مشکل حالات کو، تمہاری مردہ زمین کو زندہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ پانی، جب تک کہ آسمان سے پانی نہ اترے۔ اللہ کی رحمت ہے بادل، اللہ کی رحمت ہے بارش، اس رحمت کا انکار کرو تو خالی پانی سے تمہارا کچھ نہیں بننے والا۔ حتیٰ کہ انہوں نے چمڑے ابال کر بھی کھائے، اور اسی طرح کا ماحول پیدا ہو گیا جیسے شیب ابی طالب میں نبی پاک اور ان کے خاندان کو محصور کیا تھا۔ پھر بھاگے آئے نبی پاک کے پاس، انہیں سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ سے جا کے بات کریں تو بات بنے گی، اور آپ سے دعا کی، درخواست کی، روئے آپ کے سامنے، اپنے غم سنائے، اور اللہ کے رسول نے پھر دعا کی، بارش کی۔ ابھی وہیں پہ تھے کہ آپ نے بارش کی دعا کی ہے تو ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی ہے۔ آپ کی دعائیں مقبول ہیں۔ وہ اہل بدر کے لیے ہوں تو اللہ فرشتے نازل کر دیتا ہے، وہ اہل احد کے لیے ہوں، احد کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی پاک کا چہرہ زخمی کیا۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ بد دعا کیوں نہیں کر دیتے، آپ ان کے خلاف اللہ سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا دیتے، ان کے خلاف رب سے کہیے کہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری یہ قوم جنہوں نے میرے چہرے کو زخمی کر دیا ہے، خون میں نہلا دیا ہے، دانتوں کو نقصان پہنچایا ہے، ساتھیوں کو شہید کیا ہے، اللہم اغفر لقومی، اللہ پھر بھی ان کو معاف کر دے، فانہم لا یعلمون۔ اور محدثین کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کی دعا ان ظالموں کے خلاف ان کے حق میں بھی قبول ہو گئی۔ یہ جتنے لوگ احد میں نبی پاک کے مخالف لڑنے والے تھے جو بچ گئے اس روز، یہ سارے لوگ نبی پاک کے ہاتھوں پر مشرف باسلام ہو گئے۔ مکہ کے دن فتح مکہ کے روز یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ آپ نے دعا کر رکھی تھی اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ صحابہ آپ پر اصرار کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول ان کے خلاف دعا کریں، اور آپ ان کے حق میں دعا کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے رسول پاک کا طرز عمل کہ جب آپ کا دل کوئی انتہائی ستا دے تو آپ مظلوم بھی ہوں تو مظلوم کے لیے یہ بشارت بھی ہو کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کے سامنے قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے حق میں دعا کر دیں۔ مزہ تو پھر ہے نا کہ کسی نے آپ کو ستانے کی انتہا کر دی، اس سے زیادہ کوئی کیا ستا سکتا ہے جتنا رسول اللہ کو ستایا گیا، زخمی کیا، وہ چہرہ جس میں کوئی داغ کوئی نشان نہیں ہے اس کو خون میں نہلا دیا ہے، پھر بھی آپ نے ان کے حق میں دعا کی۔ اسی طرح ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے آ کے کہا اے ذل بالزنا، مجھے معذرت، مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ نبی پاک سے کہا، آپ کی مجلس میں کہا، اللہ اکبر۔ صحابہ اٹھے اس کو مارنے کے لیے۔ کیسا آدمی، اور کائنات کے سب سے پاکیزہ شخص کے سامنے جو تزکیے کا پیغام لے کر آیا، جس کی ذمہ داری یہ ہے وہ یزکیہم، نفسوں کو پاک کرنے والا، نفوس کو صاف کرنے کی ذمہ داری لے کر آنے والا، اس سے کہتا ہے زنا کی اجازت دے دو۔ آپ نے کہا رک جاؤ، ٹھہرو ذرا، اور اس سے کہا قریب آؤ۔ وہ قریب آیا، ادھر قریب آ، اور قریب آ، پاس آیا، سامنے بیٹھا، گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے۔ کیا حوصلہ ہے! اور پھر اس سے پوچھا
کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا سوچے؟ کیا الفاظ سنیے کیا کہتے ہیں، لا واللہ یا رسول اللہ فدا کا، میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں ایسا پسند نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَلَلنَّاسَ يُحِبُّونَهُمْ، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے بارے میں ایسا سوچو۔ پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ آپ رشتے گنواتے جاتے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں ادھر سے سیل رواں صفائی ہو رہی ہے۔ اب پہلے سوالوں سے صفائی ہوئی، اب آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا ہے اور آپ فرماتے ہیں پہلی دعا اللہم اغفر ذنبہ، اللہ میرے اس ساتھی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ دیکھیے نا طرز عمل کرا۔ وَطَہِّرْ قَلْبَهُ، اللہ جس دل میں اس بیماری کے جڑ پکڑ چکی اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ میرے سامنے آ کے کہتے ہیں زنا کی اجازت دے دو، اس دل کو صاف کر دے۔ وَحَسِّنْ فَرْجَهُ، اس کی شرمگاہ کو قرار نہیں، مالک اس کی شرمگاہ کو قرار دے دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، کرو نا تم بھی ذرا کوشش۔ کسی کا ہاتھ تھامو، تانے دینا تو آسان، ویڈیوز بنانا آسان، ان کو فیس بک پہ میڈیا پہ چڑھانا آسان، کسی کو بدنام کرنا آسان، اور اگر تم چھپا لو اور جاؤ اس کے پاس یا پیغام بھیجو، اصلاح کرو، دعا کرو، کوشش کرو۔ فیملی کے وہ بچے جن کو تم دیکھتے ہو، اپنے تجربے سے تم محسوس کر لیتے ہو کہ یہ بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، پکڑو ان کے ہاتھ، رکھو ان کے سینوں پہ ہاتھ، کرو اب مالک سے تنہائی میں ان کے لیے دعائیں کہ اللہ یہ بیمار ہے، اس کو صاف کر دے، اس کو ٹھیک کر دے۔ بدنام کرنا تو آسان ہے، لوگوں کو انڈر پریشر کرنا تو آسان ہے، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا تو آسان ہے۔ اور سنو، اللہ کی قسم اگر ایک جرم کسی کا تم نے دنیا میں چھپا لیا، اس کو بھی نہ جتلایا، تو پتہ ہے کتنی بڑی بشارت ہے۔ نبی پاک نے اپنے مالک کے کہنے پر یہ پیغام سنایا ہے نا، آپ فرماتے ہیں وہ شخص من سترہ مسلمہ، جو کسی مسلمان کا ستر ڈھانپتا ہے، اس کے عیب کو ڈھانپتا ہے، یقینی عیب کو، بائی پروف عیب کو، ایسے جرم اور گناہ کو جس کا یہ شاہد اور دیکھنے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا ہو سکتا ہے، من سترہ مسلمہ، اس کو ڈھانپ دیتا ہے۔ سترہ اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کے راز کھولے جائیں گے، جب ساری کالکیں سامنے لائی جائیں گی، جب ساری تاریکیاں سامنے آ جائیں گی، جب سب کا سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے گا، اس روز اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر پردے ڈال دے گا، اور شاید تم وہ ہو جاؤ جس کے بارے میں حدیث میں کہا اس کو اللہ اپنی چادر میں ڈھانپ لے گا اور پوچھے گا یہ غلطی تم سے ہوئی، یہ غلطی تم سے ہوئی، یہ غلطی تم سے ہوئی ہے میرے مالک، اور اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے چھوڑ دیا، نہ دنیا میں تمہیں ظاہر ہونے دیا، نہ آج ظاہر ہونے دوں گا۔ رسول اللہ نے دعائیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسریٰ کے تکبر پر اس کے خلاف بھی ایک دعا کی۔ جب اس کو خط گیا نا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبق نہیں بھولنا، خط گیا نا میرے نبی کا، تو اس بدبخت نے اس خط کو تکبر سے پھاڑا، ٹکڑے کیے، اور صحابی نے رسول اللہ کی وہ تحریر وہ ٹکڑوں میں لا کر نبی پاک کے سامنے رکھی کہ یا رسول اللہ بڑا ہی بدبخت آدمی، اتنا تکبر کہ ٹکڑے کر کے اس نے مجھے دیا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ ٹکڑے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ جس نے میرے خط تیرے نبی کے خط کے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ تو اس کی حکومت کے بھی ٹکڑے کر دے۔ اب ذرا سنیے، یہ ایران جو آج پھر پاکستان کو آنکھیں دکھاتا ہے، جو نبوت کے زمانے سے لے کر آج تک
جہاں سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے ہمیشہ شیطانی چالیں چلی جاتی ہیں امت کے خلاف، اب بھی پچھلے 50 سال گواہ ہیں مسلمان ملکوں کے خلاف جتنی گہری سازشیں ایران کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے. اور خاص طور پر جو سنیوں کے ملک ہیں، اس سنی اکثریت کو بدلنے کے لیے، معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، سنیوں کی نسل کشی، مارنا ان کو قتل و غارت کرنا، تباہ و برباد کر کے ان ملکوں کا سٹیٹس بدل کر ان کو شیعہ ملک بنانا، یہ ایران کی پراکسی ہے. اور آج ہمارے اداروں کے سامنے بھی صورتحال واضح ہو گئی. اب جب ہمارے گھر پر حملہ کرنا شروع ہو گئے، اور پچھلے کچھ دنوں میں 3 مسلمان ملکوں پر حملہ کیا، مسئلہ کیا ہے؟ یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کرتا ہے؟ اور پاکستان نے شکر ہے پھر جواب دیا ہے، اور ہم پاک فوج کی تحسین کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی سالمیت، اس کے تحفظ، اس کی عزت و وقار کے لیے جو فیصلہ بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اور ایران کو جو نشہ چڑھا ہوا ہے نا روس کا، یہ انشاءاللہ پاکستانی قوم اس کو اتار دے گی. اور یہاں ایسی بدبخت نسل بھی موجود ہے جن کو اپنے ملک کی محبت، اپنے ملک کی عزت و سالمیت سے زیادہ اپنا مذہبی سٹیٹس ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کے حق میں ہیں. پاکستان فوج کے خلاف انہوں نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائے، پاکستان فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی. ان بدبختوں کو بھی پہچانا جانا چاہیے، جیسے وہ 9 مئی والے پکڑے گئے ہیں نا، ان کو بھی پکڑو، ان کی محبتیں بھی واضح ہیں. یہ وہ بدبخت ملک ہے جس کے خلاف میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہ اس کے ٹکڑے کر دے. اور ایران تاریخ میں اتنی بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت ختم ہی نہیں ہوتی تھی. اور اس کے بعد میرے نبی کے عمر آئے ہیں، ایسے ٹکڑے کیے ہیں اس کے، ایسا اس کا سٹیٹس بدلا ہے کہ پھر کبھی تاریخ میں وہ عروج اور وہ عزت وقار نہیں ملا، نہ مل سکے گا، کیونکہ میرے نبی نے دعا کر رکھی ہے اللہ اس کے ٹکڑے کر دے. آج بھی ہم کہتے ہیں اگر یہ باز نہ آیا تو انشاءاللہ اس کے ٹکڑے اب ہم سے ہوں گے. یہ رسول اللہ کی دعائیں ہیں. پھر وقت کم رہا اور اگلی دفعہ اس کو شروع کروں گا. ایک بات اس میں سے سنا دیتا ہوں، پیشین گوئیاں میرے نبی کی، آنے والے زمانوں کی خبریں، آنے والے حالات کی خبریں، آنے والے واقعات کی خبریں، آنے والے فتنوں کی خبریں، یہ بھی رسول اللہ تمہیں دے گئے. اور کتنے بڑے محسن ہیں. مثلاً میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ یہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ہی بدماش ہے، یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، مہدی کہتا ہے، اور بڑی دنیا اس کو مان رہی. اللہ اکبر. وہ مہدی پاکستان میں ہوگا؟ پکی بات ہے، کہہ دو نہیں ہوگا. پاکستان میں پیدا ہونا کون ہے؟ مہدی کون ہوں گے؟ نہ وہ سامرا کے غاروں سے نکلیں گے، نہ وہ امام غائب ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا ایک طبقہ وہ بھی نا جو کہتا ہے 10 سال کی عمر میں وہ غائب ہو گئے اور اب تک غائب ہے، سامرا کے غاروں میں ہیں اور ہمیں بھی نہیں مل رہے، کسی کو بھی نہیں مل رہے، امریکہ کو بھی نہیں مل رہے، اور آخرکار وہ نکل آئیں گے اور ہماری قیادت کریں گے. قیادت انشاءاللہ اہل سنت ہی کریں گے. ہاں دلیل کے ساتھ کہتا ہے اہل سنت کی قیادت کریں گے. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا. اب انہوں نے کہا وہ محمد بن عسکری ہیں. سن لو جنہوں نے کہا، اندازہ تو ہو ہی گیا نا آپ کو نام لیے بغیر بھی. کہا محمد بن عسکری ہیں، حسین کی اولاد سے ہیں. نبی پاک کہتے ہیں وہ حسن کی اولاد سے ہیں. کس کی بات مانے؟ فاطمہ کی اولاد سے ہیں، حسن کی اولاد سے ہیں. اور کیوں یہ تحفہ مل رہا ہے حضرت حسن کو؟ امت بکھری ہوئی، امت ٹوٹی ہوئی، امت لڑ رہی، اور میرے حسن نے سرداری قربان کر کے، حکومت قربان کر کے، بڑی حکومت قربان کر کے اللہ کے نبی کی امت کو ملایا، 2 عظیم مسلمان جماعتوں گروہوں کے درمیان صلح کروائی، قربانی دی ہے.
یہ محمد بن عبداللہ ہوں گے کہ میرے نبی فرماتے ہیں یہ میری اطرت میں سے ہوں گے، میری آل میں سے ہوں گے. اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پہ ہوگا. وہ اسم ابی اسم ابی، ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پہ ہوگا. یعنی وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے. اور پھر کوئی پلاننگ کر کے نہیں بیٹھے ہوں گے، کسی مدرسے میں پڑھ کے نہیں بیٹھے ہوں گے. عالم، قرآن و سنت کے عالم لوگ، ان کے علم سے، تقوی سے، ورع و زہد سے واقف. لیکن رات رات میں، اور راوی بھی سید علی ہیں، رات رات میں اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے تیار کر دے گا کہ وہ قیادت کے لیے کھڑے ہوں گے. پہلے کوئی پلاننگ نہیں ہو. تو یہ جو سوشل میڈیا کے مہدی ہیں یہ سب کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں. پیارے رسول نے تو مہدی کا حلیہ تک بیان کر رکھا ہے. حلیہ کیوں کہا قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے رسول بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے. ہم نے ارسلت إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ساری امت اور ساری انسانیت کے رسول بھیجا ہے تاکہ کوئی دھوکہ باقی نہ رہے، کوئی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے، کوئی جھوٹا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے. عیسیٰ اگر زمین پہ ہوتے، زمین میں کہیں کسی قبر میں پھٹ کے نکلنا ہوتا، پتہ نہیں اب تک کتنی قبریں یہ پھٹ چکے ہوتے بدبخت. یہ تو اترنا ہی آسمان سے، آنا ہی فرشتوں کے ساتھ ہے. اب جہاز پہ بھی آنا ہوتا تو پتہ نہیں کب کا یہ ڈرامہ بھی کر چکے ہوتے. فرشتے کہاں سے لائے؟ لیکن جب عیسیٰ آئیں گے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے سارا زمانہ دیکھے گا، سارا زمانہ دیکھے گا، میرے محمد کی زبان کو سچا ہوتا ہوا دیکھے گا. اللہ کے نبی نے آنے والے واقعات، آنے والے حالات، آنے والے فتنوں کی خبر دی تاکہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے کہ میں بھی مہدی ہوں، میں بھی عیسیٰ ہوں. دیا نا ایک نے دھوکہ، او قادیانی، مثل مسیح موعود بن کر آیا، مہدی بن کر آ گیا. ہر مہینے ہفتے نیا دعویٰ، نیا جھوٹ. اور آج تک اتنی بڑی قوم اس کی اس فتنہ سازیوں کا شکار ہے، اس کی اسلنترانیوں کا شکار ہے، اس کے جھوٹوں کا شکار ہے. آج بھی لوگ نہیں مان رہے. یہ بدبختی ہے اور کیا ہے. جب تمہارے پاس رسول اللہ کی شریعت ہو، آپ کا پیغام واضح ہو، آپ نے خبر دی ہو، اب لائے نا وہ کوئی حالات عیسیٰ جیسے، اور وہ پانی ان کے بالوں سے ٹپک رہا ہو، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے وہ مسجد کے مینار پہ اتر رہے ہوں، وہاں سے سیڑھی لگا کر نیچے اتر آ جائے. یہ لاؤ نا حالات، پھر ہم تمہیں مان لیں گے. پیدا ہونا کسی نے. اسی طرح مہدی کے حوالے سے آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، مزید اس پر تفصیلات آپ کے سامنے آئندہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے، آپ کی ذات سے صحیح طور پر واقفیت ملنے کے بعد آپ کی سنت کو محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب